قبول کرتی ہیں؟ جبکہ اہل سنت و جماعت پہ حمد تعالیٰ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ طاقتیں اپنے بندوں کو، اپنے محبوب اولیاء کو عطا فرمائی ہیں۔ اور وہ عبارت یہ ہے، پہلے جلد کے صفحہ نمبر 226 پہ فرماتے ہیں قل بسم اللہ اسم الذی اجر الانہار، کہ اللہ کا نام جس نے نہروں کو جاری کیا، وانبت الاشجار، اور درختوں کو اس نے اگایا، اسم من امر البلاد، اور اس ذات کا نام جس نے شہروں کو بسایا، باہل طاعت من العباد، اپنے اطاعت گزار بندوں سے، فجعلہم لہا اوتادا کالجبال، پس اللہ نے ان بندوں کو زمین پر اس طرح میخیں بنا دیا جس طرح کے پہاڑوں کو، فصارت الارض بہم لمن علیہ کالمہاد، پس ان اطاعت گزار بندوں کی وجہ سے زمین اپنے رہنے والوں کے لیے بچھونا بن گئی، فہم الاربعون الاخیار من الابدال، اور وہ 40 اخیار ابدال ہیں، المنزہون الرب عن الشرکاء والانداد، جو اپنے رب کی، اس کے شریکوں اور اس کے ہمسروں سے پاکی بیان کرتے ہیں، وملوک فی الدنیا، اور یہ 40 اللہ کے ولی ابدال یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، وشفعاء الانام یوم التناد، اور قیامت کے دن مخلوق خدا کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اگلا جملہ، اذ خلقہم ربی مصلحۃ للعالم، فرماتے ہیں کہ ان 40 ولیوں کو، 40 ابدال کو اللہ نے اس جہان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے، ورحمۃ للعباد، اور اللہ نے ان کو اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ 40 اولیاء اللہ، 40 ابدال، وہ اس کائنات کی مصلحت اور بندوں پر رحمت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اب یہ عبارت، اس سے تو 40 ابدال اور ولی اللہ، ان کے تصرف، ان کے اختیارات اور ان کی طاقت اور ان کی قدرت کا غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کتاب میں جو شیخ عبد القادر جیلانی سے مرزا جرمی کے بقول تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ ان کی طرف گڑا ہے۔ اور اس عبارت کا جب ترجمہ کیا وہابی عالم مبشر لاہوری نے، تو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے کہ مذکورہ اقتباس، یہ جو میں نے پڑھ کے سنا ہے، یہ مذکورہ اقتباس میں اوتاد و اقطاب وغیرہ کے حوالہ سے شیخ نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، اس کے ظاہری مفہوم کی کوئی ایسی توجیہ جس سے اس کی شرکیہ آمیزش بآسانی دور ہو سکے بہت مشکل ہے۔ کہتا ہے یہ سیدھا سیدھا شرک ہے، اور کوئی ایسی توجیہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس سے اس عبارت کو ہم شرک سے نکال سکیں، مگر اس بنیاد پر معاذ اللہ شیخ پر کوئی فتویٰ صادر کرنے کی بھی راکم اس لیے جسارت نہیں کر سکتا کہ ائمہ نقاد مثلا ابن تیمیہ، حافظ ذہبی، ابن حجر، ابن رجب وغیرہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اکثر و بیشتر نے شیخ کے اہل السنہ اور صحیح العقیدہ ہونے کی گواہی دی ہے۔ چونکہ ابن تیمیہ نے شیخ کو مشرک نہیں لکھا، اس لیے کہتا میں مشرک نہیں کہتا، ورنہ ان کا جو اقتباس ہے اس کی کوئی ایسی توجیہ نہیں ہو سکتی کہ جس سے اس کی شرکیہ آمیزش بآسانی دور ہو سکے۔ آگے چلیے، حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ